پورے ٹائم سے انشاءاللہ پکڑاؤ انتہائی ترتیب نال اور نظم و ضبط نال
اسی کے ساتھ ہی بلا تاخیر ہم خطابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے خلافت کرام مزید کے لیے ہم دعوت دیں گے قائد احمد اللہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خلافت کرام مزید سے علامت ہمارے جلوس اور ذہن کو معطر مغلق کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. Baik, lihat tu nak video. صلی علیہ وسلم
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو بھی دشمن میرے رضا کا جھوڑیاں بندی او سہنا اب جدار شاہ میلاد منائے اب جدار شاہ میلاد منائے سینہ رب نشرہ والفجر کا چہرائے نوری مکھڑے تیرا سین دسہرائے سینہ رب نشرہ والفجر کا چہرائے نوری مکھڑے تیرا سین دسہرائے سار تیرا بھادا سار تیرا بھادا رب دار سجائے رب جدار شاہ میلاد منائے رب جدار شاہ میلاد منائے ازل جنود دا نمدود زمائے او بابا زہرا حسنین بانائے ازل جنود دا نمدود زمائے او بابا زہرا حسنین بانائے ازل جنود دا نمدود زمائے او بابا زہرا حسنین بانائے جھوڑیاں بندی جھوڑیاں بندی او سہنا بندی او سہنا رب جدار شاہ میلاد منائے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اسی کے ساتھ ہی ہم دعوت دینا چاہیں گے اسی جامعہ حاضر کے استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل بائی صاحب سے ہم ملتمس ہیں کہ وہ اپنے خطاب کی نماز کے ساتھ ہمارے قلوب و عظمت کو محتر مجلہ فرمائیں گے اور کی عمل سے کہا ایک زوردار نعرہ لگائیے تاکہ سلامت کا بیان سنائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدر نہایت ہی واجب الاحترام یہ عظیم الشان ہاتھا مارتا ہوا سمندر یہ چیز دی واضح طور دیتے شہادت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دیتے اہل سنت و جماعت اکٹھے ہیں وہ ذات کون ہے اس ذات کے متعلق سنا عقیدہ ہے وہ ذات سبحان الابد الابد وہ ذات سبحان الواحد الاحد وہ ذات سبحان الفرد الصمد وہ ذات سبحان رافع السماء بغیر عمد وہ ذات سبحان من بسط الارض على ماء جمد وہ ذات سبحان من خلق الخلق فاحصاهم وہ ذات سبحان من قسم الرزق فلا ينسى احد وہ ذات سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وہ ذات سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے خدا ہی کے خدا ہی کے خدا ہی کے خدا ہی کے تے ہک دی دم دم سکے خدا ہی کے خدا ہی کے تے ہک دی دم دم سکے جڑا ہک نو نور کر جاڑے وہ کافر تے مشرک کے خدا ہی کے تے ہک دی دم دم سکے جڑا ہک نو نور کر جاڑے وہ کافر تے مشرک کے گرامی قدر حضرات اللہ وحدہ لا شریک نہ اپنی عبادت کے اندر کوئی شریک رکھ لے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے خدا دی ذات کا نہ کوئی بندہ نہ کوئی غور خدا دی ذات کے اندر شریک ہے نہ خدا دی عبادت کے اندر شریک ہے نہ خدا دی صفت کے اندر
لا شریک ہے، او خدا عبادت ہجری خدا کوئی شریک کوئی نہیں، او خدا ایسا خدا ہے ان کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، او خدا او ہے کہ جناب ان کی عبادت کے اندر بھی خدا کوئی شریک کوئی نہیں۔ جناب قدر حضرت کی واسطے رب ذوالجلال نے ہمارا نیوتا عطا فرمائے اپنے بندیانوں، رب ذوالجلال نے انہیں فرمائے مخاطب ہے بندے سے پروردگار، کیا بات ہے جناب، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو ہی حسن چمن، تو ہی رنگ بہار، تو میراج فن، تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگی دلکش یہ حسین کائنات، یہ حور عین ہے اجالا ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم ارائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھے دیے راستے، یہ پانی یہ ہوا یہ شمس و قمر یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں کے غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جنگلوں کے بجتے ہوئے جل بھرن، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، اچھا بول سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ طاقت یہ رنگ و روپ، یہ درندہ چرند پہ قابو دیا تجھے، بھائی دے کر کے بازو دیا تجھے، بہن بھی دی اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے یہ گھرانہ یہ گھر، اس پر اولاد بھی دی، یہ والدین الف لام میم کاف عین و غین، عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ پستی یہ سہرا یہ خشکی یہ تر، اس پر کتاب ہدایت بھی دی، الغرض تمام نبی بھی اتارے، الغرض سب کچھ تیرے لیے، اے مومن بتا تو نے کیا کیا میرے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نبی حشر تک ڈالیں گے، حشر تک ڈالیں گے، ہم بدیش مولا کے دھوم، حشر تک ڈالیں گے، ہم بدیش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، اے خاک ہو جائیں عدو چل کر، اے خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ الحمدللہ بڑا خوش دل خوش دیا ہے اتنے بڑے حجام کو دیکھ کے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، بدتلویر کے رنج ملائی ہوئی ہے، میلے چادر زمین کے تھائی ہے، سب کو جمعے کہنے لگتا ہے ناصر استقبال، حضور دہراری ہے، سرکار کی آمد، مکار کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اسی کے ساتھ ہی من ملتمس ہو ثناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ ثناخان مصطفیٰ محمد مٹھو صاحب سے ملتمس ہے کہ وہ سرکار کی ثناخانی سے ہمارے قلوب حضرات کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں، اتے رب دی پہچان میم میں کمار کے میم دا بنون، اے میم کو لکھ تعظیم۔
سبحان اللہ واسمہ سبحان اللہ واسمہ اڑی بات سبا لجپال کو آکھے نڈے آخر نا مکلاوے حجتا ہی لے مک گئے سارے یہ ترس کرے لگ آوے آنکھیں بے شک میں دے وہ درد نہ بندے اتے دورو کھڑے مکلاوے پر دانش اکھیا ایک گنن توڑے کفن کو ہاتھ نہ لاوے واسمہ سبحان اللہ لال حسین نے شان دکھایا لال حسین نے شان دکھایا بچ دریا دے قرآن سنایا ہو لال حسین نے شان دکھایا بچ دریا دے قرآن سنایا تو وقتا ہے تیرے نماز کیویں تیرا حق بندا ہے تو وقتا ہے تیرے نماز کیویں تیرا حق بندا ہے تو مسجد آمن یار کیویں تیرا حق بندا ہے پیر سواگ نے شان دکھایا وہ پیر سواگ نے شان دکھایا ہندوؤں کو ہی کلمہ پڑھایا ہندوؤں کو ہی کلمہ پڑھایا تو وقتا ہے بے نماز کیویں تیرا حق بندا ہے تو وقتا ہے بے نماز کیویں تیرا حق بندا ہے تو وقتا ہے جنت تیار اگوں تائیں علی راندے پیر حسین نے شان دکھایا وہ پیر حسین نے شان دکھایا بچ سجدے دے سر کٹوایا بچ سجدے دے سر کٹوایا تیرا بھنگ دے نال پیار کیویں تیرا حق بندا ہے تیرا بھنگ دے نال پیار کیویں تیرا حق بندا ہے تو وقتا ہے جنت تیار اگوں تائیں علی راندے والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله انتہائی واجب الاحترام سب سے پہلے میں استاد محترم و مکرم و محتشم پروفیسر مفتی عبدالعزیز بارمی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا بڑا لمبا اہتمام کیا پیارے اسلامی بھائیوں آپ جانتے ہیں آج ہم میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ کیا ہے میلاد مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے میلاد مصطفیٰ حضور کے ولادت کے واقعات بیان کرنا حضور کے نسب بیان کرنا حضور کے نور کی کرامات بیان کرنا یہ سب میلاد کے اندر داخل ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں علامہ ابن نعمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف فرما ہوئے علامہ ابن نعمان کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوزی کی ہاتھ مبارک چومے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا میں فلاں شخص کے پاس جا رہا ہوں یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء محبوب خدا اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم نبی آپ ان کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں آخر تک ہاتھ اٹھا کے اس جملے پر داد ہونی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن نعمان چپ کر وہ بندہ میرا میلاد مناتا ہے وہ بندہ میرا میلاد مناتا ہے علامہ ابن نعمان کہتے ہیں میں سنبھلا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ
آپ میلاد منانے والے پر خوش ہوتے ہیں؟ جو آپ کا میلاد منائے آپ اس پر خوش ہوتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میلاد پاک منانا یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، یہ سنیوں کے کھاتے میں آئی، مسلمانوں کے کھاتے میں آئی۔ آج دیکھیں الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف کو روڈوں پر اہل سنت و جماعت یہ نکل کر اظہار خوشی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری ولادت پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے۔ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز علماء کرام اور شرکاء جلوس، آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جلوس کا انعقاد ہے۔ واقع دو عالم علیہ السلام پوری کائنات واسطے رحمت بن کے ہیں، نہ رحمت کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ خدا جانے ابتدا کتوں ہوندی ہے اور انتہا کتوں ہوندی ہے، لیکن جو میرے جن میں موضوع لگا گیا ہے وہ میں اس طریقے نال عرض کر سکاں کہ رب العزت جل مجدہ نے جو رنگ تیار کیتا ہے اپنی قدرت کاملہ نال تقسیم کرن واسطے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مقرر فرمایا بھیج دیتا۔ وہ 12 ربیع الاول ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے رنگ تقسیم فرمایا۔ سب تو پہلے آپ دے حلقے دے اندر آپ دے کلو رنگ حاصل کرن واسطے جنہوں نے رنگ چڑھایا ہے وہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت کے اندر بہ کے رنگ حاصل کیتا ہے، پھر تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بہ کے رنگ حاصل کیتا ہے، انہوں کا نام ہے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ السلام نے تربیت عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے بارے رب العزت جل مجدہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون۔ فرمایا جڑے ایمان گھننا سو، جڑے اپنے تے رنگ چڑھائے سو، اس طریقے نال ایمان کی مصداق یہ ہے کہ جس طرح لوگ ایمان گھنن وہ کوڑے لوگ ہیں، صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور انہوں لوگوں آکھا یا اساں ایویں گھننا ایمان جی بے وقوف گھننا، تو رب العزت جل مجدہ نے فرمایا نہیں یہ نبی دے صحابہ بے وقوف نہیں، جیڑے صحابہ کو بے وقوف آدھن وہ خود بے وقوف ہیں، وہ جان دے نہیں چاہتے۔ قرآن آدھا ہے کہ جیڑے صحابہ کو بے وقوف آدھن ذرا بھر بھی صحابہ دوتے تنقید کریں، انہوں نے بارے رب کعبہ نے فرمایا وہ بے وقوف ہیں جیڑا مقام مصطفیٰ دے ذریعے نال رنگ چڑھے گنا صحابہ تے انہوں کو پتہ کوئی نہیں ہو، جان دے نہیں۔ فرمایا ایسے ڈگری نے دیتی نے، اللہ نے وعدہ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى
اللہ رب العزت جل مجدہ نے وعدہ فرمایا کہ میں سارے صحابہ کو جنت عطا کرے سی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مقام عطا فرمایا, ڈگری عطا فرمائی کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. بولو کیا ہے؟ سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. واہ 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 سے واہ. سارے صحابہ جنتی ہیں. ایک خیال کے اندر آنا کھیلنا والا ہی تے یہ نعرہ لگانا ٹھیک نہیں. وہ بے وقوف کا کو اللہ بے وقوف آ کے ہی واسطے بے وقوف بنے ہوا ہے تو نعرہ لگانا ٹھیک نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. وہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں, حضور کی صحبت کے اندر بیٹھے, حضور رنگ چڑھائے سیاست کے اندر سارے نے مناقب موجود ہیں اور اللہ نے رنگ عطا کیتا ہے, محبوب چڑھایا ہے اور تسا بے وقوف آ جاؤ. بلکہ نہیں 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 نہیں, جڑا تسا اس کے بارے میں بے وقوف تو خود بے وقوف ہو. اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے پاک پیغمبر دے واسطے نال میں یہ جملے جو برکت واسطے بیان کیتے ہیں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.